بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو خبر دیں، صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران کے خلاف بڑے پیمانے پر جنگی کارروائیاں شروع کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ امریکی فوجی کمانڈرز ٹرمپ کو آج ایران پر ممکنہ حملوں کے نئے منصوبوں پر بریفنگ دیں گے۔ امریکی اخبار کے مطابق بریفنگ کا مقصد مذاکرات میں تعطل ختم کرنا یا جنگ کے مکمل خاتمے سے پہلے ایران کو آخری فیصلہ کن ضرب لگانا ہو سکتا ہے۔ گزشتہ روز ٹرمپ نے ہاتھوں میں لمبی گن، آنکھوں پر کالا چشمہ اور پیچھے پھٹتے بم کے ساتھ تصویری دھمکی دی تھی۔ ساتھ ہی کہا تھا کہ ایران عقل کے ناخن لے، وقت کم ہے، ایران اپنا کام ٹھیک نہیں کر پا رہا، اسے یہ بھی نہیں پتا کہ جوہری ہتھیاروں سے پاک معاہدے پر دستخط کیسے کیے جاتے ہیں۔ ٹرمپ اس سے پہلے آبنائے ہرمز بھی بند رکھنے کا اعلان کر چکے ہیں۔ ایران کی ناکہ بندی بڑھانے کی خبروں پر عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں 4 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہیں۔ برینٹ خام تیل کی قیمت $126 فی بیرل پر جا پہنچی ہے۔ WTI $110 اور مربن کی قیمت $113 فی بیرل سے تجاوز کر گئی۔ ٹرمپ کی تیل کمپنیوں کے اعلیٰ حکام سے ملاقات ہوئی۔ ایران کی ناکہ بندی طویل ہونے کی صورت میں عالمی آئل مارکیٹ پر مشاورت کی گئی۔ امریکی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ ٹرمپ نے ایران کی آبنائے ہرمز کھولنے اور ایرانی پانیوں کی ناکہ بندی ختم کرنے کی پیشکش مسترد کر دی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ فون پر مذاکرات جاری ہیں۔ روسی صدر پوٹن کے ساتھ ایران اور یوکرین معاملے پر فون پر بات چیت ہوئی۔ پوٹن سے کہا ہے کہ ہماری جنگ بند کرنے میں مدد دینے سے پہلے روس کو اپنی جنگ بند کرنی ہوگی۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ پوٹن نے ایران کی جانب سے یورینیم افزودگی کے معاملے پر فکر مندی کا اظہار کیا ہے۔ We're doing it telephonically, and it's very nice. I make a call, or I have my people make a call, and you know the answer. I always like face-to-face. I consider it better. I talked about Ukraine, and I talked a little bit about Iran. I talked about a few different subjects, mostly about Ukraine. He told me he'd like to be involved with the enrichment if he can help us get it. I said I'd much rather have you be involved with ending the war with Ukraine. روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے خبردار کیا ہے کہ ایران جنگ بندی ناکام ہوئی تو انتہائی سنگین نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ ایران کے خلاف کسی بھی زمینی فوجی کارروائی کو ناقابل قبول اور خطرناک سمجھا جائے گا۔ پوٹن کے صدارتی مشیر کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ کے ساتھ 1.5 گھنٹے سے زائد جاری رہنے والی اہم ٹیلی فونک گفتگو میں پوٹن اور ٹرمپ نے یوکرین کے ساتھ ساتھ ایران اور خلیج فارس کی صورتحال پر بھی توجہ مرکوز رکھی۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق پوٹن کے صدارتی مشیر نے بتایا کہ روسی صدر نے ایران جنگ بندی میں توسیع کے ٹرمپ کے فیصلے کو درست قرار دیا، تاہم خبردار بھی کیا کہ اگر امریکہ اور اسرائیل نے دوبارہ طاقت کا استعمال کیا تو اس کے نتائج نہ صرف ایران اور خطے بلکہ پوری دنیا کے لیے خطرناک ہوں گے۔ روسی صدر نے بحران کے پرامن حل کے لیے سفارتی کوششوں کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا ہے اور ایرانی جوہری پروگرام سے متعلق اختلافات ختم کرنے کے لیے متعدد تجاویز بھی پیش کی ہیں۔ صدر پوٹن کے مشیر کے مطابق ماسکو ایران، خلیجی ممالک، اسرائیل اور امریکی مذاکراتی ٹیم سے مسلسل رابطے میں رہے گا۔ آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے امریکہ نیا عالمی اتحاد بنانے کے لیے سرگرم ہو گیا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے دنیا بھر میں امریکی سفارتخانوں کو پیغام بھیجا ہے کہ امریکی میڈیا کے مطابق کہا گیا کہ متعلقہ ممالک کو ایک نئے معاہدے کے لیے راغب کریں گے۔ اس نئے معاہدے کا نام میری ٹائم فریڈم کنسٹرکٹ رکھا گیا ہے۔ ٹرمپ چند ہفتے قبل دعویٰ کر چکے ہیں کہ ہرمز مکمل طور پر کھلی اور کاروبار کے لیے تیار ہے۔ امریکی بحری بیڑا جیرالڈ آر فورڈ بھی جلد مشرق وسطیٰ سے نکل جائے گا۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق یہ بحری بیڑا مرمت کے لیے مشرق وسطیٰ سے باہر لے جایا جا رہا ہے۔ یہ بحری بیڑا 10 مہینے سے مشرق وسطیٰ میں تعینات تھا۔ اس کی مشرق وسطیٰ سے رخصت کے بعد ایران کے خلاف جنگ کے لیے امریکہ کی فائر پاور کم ہو جائے گی۔ اس سے پہلے ایران نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے امریکی بحری بیڑے USS ابراہیم لنکن پر حملہ کیا ہے۔ امریکہ نے اس کی تردید کی تھی، تاہم ابراہیم لنکن عالمی ریڈار سے غائب ہے۔ بعض اطلاعات کے مطابق امریکی بحری بیڑا USS ابراہیم لنکن اپنے ریڈار بند کر کے خلیج عمان کے قریب موجود ہے۔
پاک بحریہ کی پہلی ہنگور کلاس آبدوز کی چین میں کمیشننگ کی تقریب ہوئی ہے۔ ISPR کے مطابق صدر مملکت آصف علی زرداری کمیشننگ تقریب میں مہمان خصوصی تھے۔ اس موقع پر چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف بھی موجود تھے۔ صدر مملکت نے کہا کہ آبدوز ہنگور کی کمیشننگ پاک بحریہ کی جدت کے سفر میں ایک تاریخی سنگ میل ہے۔ پاکستان اپنی خود مختاری کے دفاع، بحری مفادات کے تحفظ، اقتصادی راہداریوں کی حفاظت کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ ایڈمرل نوید اشرف کا کہنا تھا کہ اہم بحری راستوں کا تعطل عالمی تجارت اور توانائی کی ترسیل کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ نیول چیف نے کہا ہے کہ یہ آبدوزیں جارحیت روکنے، بحیرہ عرب میں سمندری تجارتی گزرگاہوں کی سلامتی یقینی بنانے میں کردار ادا کریں گی۔ اسی معاملے پر بات کریں گے، ہمیں جوائن کیا ہے ریئر ایڈمرل ریٹائرڈ فیصل علی شاہ صاحب نے۔ فیصل علی شاہ صاحب، بہت شکریہ جی نیوز کو وقت دینے کے لیے۔ کہے گا کہ پاک بحریہ کی صلاحیتوں میں کتنا اضافہ ہوگا اس آبدوز کی کمیشننگ سے؟ جی بہت شکریہ مجھے پروگرام میں لینے کا۔ یہ بہت مبارک دن ہے پورے پاکستان کے لیے، پوری قوم کے لیے، پاکستان نیوی کے لیے کہ ہم پہلی ہنگور سبمرین آج کمیشن کر چکے ہیں۔ اور اس طرح کی آپ کو پتا ہوگا کہ 7 اور سبمرینز آنی ہیں۔ یہ ٹوٹل 8 سبمرینز ہوں گی، جو کہ 4 چائنا میں بنیں گی اور 4 پاکستان میں بنیں گی ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے تحت۔ دیکھیے 8 سبمرینز جب کسی فلیٹ میں شامل ہوتی ہیں تو ایک بہت بڑا فرق آتا ہے اس فلیٹ میں، اس کی بے پناہ قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور جو ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی ہے ان سبمرینز کا، وہ ہمارے لیے ایک بہت قابل قدر قدم ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ ہماری سبمرین بنانے کی صلاحیت میں بے پناہ اضافہ ہوگا، بلکہ اوور آل جو پاکستان کا انڈسٹریل بیس ہے اس کی کیپیسٹی میں بہت فرق پڑے گا۔ یہ جو جہاز اور سبمرین میں بنائے جاتے ہیں تو یہ صرف ایک شپ یارڈ میں بند ہو کے نہیں بنائے جاتے، بلکہ بہت سارے ان کے ایسے کام ہوتے ہیں جو ڈاؤن سٹریم انڈسٹری کو آپ دیتے ہیں، جو پرائیویٹ سیکٹر کو آپ دیتے ہیں، اور پھر وہاں سے یہ چیزیں بن کر آتی ہیں اور اس میں فٹ ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک پورا ایکو سسٹم ڈیولپ ہونے جا رہا ہے پاکستان میں انڈسٹریل بیس کا۔ تو جہاں تک تو یہ انڈسٹری کی اور اکانومی کی بات ہے، جس سے ظاہری بات ہے کہ امپلائمنٹ بھی بڑھے گی، جس سے جابس بھی کریٹ ہوں گی، اور جس سے ہماری انڈسٹری اپنے آپ کو آرگنائز بھی کرے گی، کیونکہ یہ ماڈرن فارم ہے، ماڈرن ٹیکنالوجی ہے، تو اس کے حساب سے ہم آہنگ ہونے کی ضرورت ہے۔ جہاں تک ملٹری کیپیبلٹی کی بات ہے، معاف کیجیے گا، تو ملٹری کیپیبلٹی میں ان سبمرینز کا اضافہ ہے جو کہ دنیا دیکھے گا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان اس ریجن کا پہلا ملک تھا جو اس ریجن میں، اس خطے میں سبمرین لے کر آیا تھا۔ 1964 کی بات ہے جب ہماری پہلی سبمرین آئی تھی، اور 1965 میں ابھی اس کا مارکا آپ کو یاد ہوگا کہ پوری انڈین فلیٹ کو اس نے بمبئی ہاربر محصور کر دیا تھا۔ سبمرین 1 ہو یا 10 ہو، اس کا تھریٹ برابر ہوتا ہے۔ جب تک شپس کو یہ پتا ہو کہ یہاں پہ کوئی سبمرین موجود ہے، وہ اس کو ڈھونڈ نہ لیں، وہ چین سے سکون سے نہیں بیٹھ سکتے، اور کجا کہ آپ کے پاس 8 یہ سبمرینز جو ہمارے پاس پہلے سبمرینز ہیں ان کو جمع کرنے تو یہ 12 13 14 کے قریب سبمرینز بن جاتی ہیں۔ جب یہ سمندر میں موجود ہوں گی تو آپ دیکھیں ہمارے دشمن کو کہاں موقع ملے گا چھپنے کا یا کوئی کارروائی کرنے کا۔ سبمرینز کام ہوتا ہے کہ یہ چھپ رہتی ہیں کیونکہ یہ زیر سطح رہتی ہیں، اور پھر ان کا کام ہوتا ہے کہ یہ ایسے جگہوں پہ چلی جاتی ہیں جہاں پہ شپس کا جانا مشکل ہوتا ہے۔ اچھا، یہ جو ہنگور کلاس سبمرین ہے، اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ ایئر انڈیپینڈنٹ پروپلشن سسٹم کے ساتھ ہے، جو کہ نیوکلیئر پروپلشن سسٹم سے 1 درجے کم ہوتا ہے، لیکن یہ بہت عرصے تک سبمرین کو مدد کرتا ہے زیر سطح رہنے میں۔ اور سبمرین کا کیونکہ کام ہی زیر سطح ہوتا ہے، تو اگر وہ زیر سطح رہ رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنا کام بخوبی آ رہی ہے۔ تو ایک بڑی اچھی کیپیبلٹی، ایک بڑی ماڈرن کیپیبلٹی، نئی کیپیبلٹی، جس کے ساتھ جو ویپن سسٹم ہے، جو اس کے سارے سینسر ہیں، اکوپمنٹ ہیں، سارے اسٹیٹ آف دی آرٹ اور نئے ہیں۔ تو اس سے آپ کی دیکھنے کی صلاحیت، جانچنے کی صلاحیت اور مار کرنے کی صلاحیت، یہ تینوں صلاحیتیں آپ کی بڑھ جائیں گی۔ اچھا، اب ہم یہ چائنا سے لے رہے ہیں تو میں تھوڑا سا چائنیز نیوی کے بارے میں بھی آپ کو بتا دوں گا۔ آپ کو لوگوں کے ذہنوں میں یہ شک و شبہ ہوتا ہے کہ شاید چائنیز ٹیکنالوجی آ رہی ہے۔ چائنیز ٹیکنالوجی کی جو پرفارمنس تھی وہ تو آپ نے پچھلے سال مئی 2025 میں دیکھ ہی لی تھی، جو ایئر میں ہوئی تھی۔ دیکھیں، چائنا نے سی میں بھی لیٹ قدم رکھا، 70 کی دہائی کے آخر میں شاید قدم رکھا، لیکن اتنی تیزی سے ڈیولپمنٹ کی ہے کہ 2015 میں چائنیز نیوی یو ایس نیوی سے آگے نکل گئی، اور یو ایس نیوی سے بڑی نیوی بن گئی نمبرز کے حساب سے۔ یعنی اتنی تیزی سے وہ پروڈکشن کر رہے ہیں، اور ان کی ٹیکنالوجی اتنی اچھی اور ایڈوانس ہے
کہ اس میں کوئی ہم نہیں آ رہا ہے جس کی وجہ سے ان کی جو پلیٹ فارم بنانے کی سپیڈ ہے اس میں کوئی دیر ہو یا کوئی رکاوٹ ہو. تو چائنیز ٹیکنالوجی بڑی ٹیسٹڈ ٹیکنالوجی ہے ماشاءاللہ. ہم نے ایئر میں ٹیسٹ کر لی ہے, سی میں ہم ان سے جہاز لے چکے ہیں جو کہ ہم بڑے عرصے سے چلا رہے ہیں, اور وہ بھی ٹیکنالوجی کے تحت ہمارے پاس آئے ہیں. تو اب الحمدللہ یہ سبمرین بننا شروع ہو گئی ہیں جو کہ زیر سطح ہماری طاقت اور قوت ہے اس میں اضافہ کر رہی ہیں. جی بہت شکریہ ریئر ایڈمرل ریٹائرڈ فیصل علی شاہ صاحب جیو نیوز سے گفتگو کرنے کے لیے. پی ایف یو جے کے صدر افضل بٹ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں. پہلگام کے واقعہ کو بنیاد بنا کر دنیا کی اوپینین کو پاکستان مخالف کرنے کے لیے بھارت نے جو مہم شروع کی, پاکستان کے پرنٹ میڈیا نے, پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا نے, پاکستان کے سوشل میڈیا نے, پاکستان کے ڈیجیٹل میڈیا میں جس انداز میں بھارتی پراپیگنڈا کو بے نقاب کیا دنیا کے سامنے, اس کا توڑ کیا. اس پر آج جب پاکستان کی فتح کو 1 سال گزر چکا, میں ان تمام قلم کاروں کو جنہوں نے اپنے قلم کے ذریعے, اپنے کیمرے کے ذریعے, جنہوں نے اپنے موبائل فون کے ذریعے, جنہوں نے اپنے لیپ ٹاپ کے ذریعے, جنہوں نے اپنے کمپیوٹر پہ بیٹھ کر بھارت کے اس پراپیگنڈا کا جواب دیا, میں پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی جانب سے ان تمام اہل قلم کو, ان تمام جرنلسٹوں کو, میڈیا ورکر کو سلام پیش کرتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں. کیوں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ اگر جنگوں کی تاریخ کا مطالعہ کریں, جنگ ہو جاتی ہے, فوج اپنا کردار ادا کر دیتی ہے, اپنی جانیں ہتھیلیوں پہ رکھ کر وطن کا دفاع کرتے ہیں, ان کا فرض ختم ہونے کے بعد اہل قلم کا فرض شروع ہوتا ہے. پھر اس ملک کے قلم کاروں کا, اس ملک کے شعراء کا, اس ملک کے ادیبوں کا فرض ہوتا ہے کہ اپنے شہداء کا ذکر اس طرح کرے کہ قوم ان پر فخر کر سکے, اپنے غازیوں کی شجاعت کی داستانیں اس طرح رقم کریں کہ دنیا تک پہنچائیں کہ پوری دنیا کو علم ہو کہ یہ ملک یعنی پاکستان ایک ناقابل تسخیر ملک ہے. بھارت نے جب پاکستان پر اٹیک کیا تو انڈین میڈیا کا پراپیگنڈا کیا تھا؟ ادھر ہم اٹیک کریں گے, ایک طرف سے بلوچستان کے لوگ انڈین فوج کا ساتھ دے رہے ہوں گے, ایک طرف سے کشمیر کے لوگ ساتھ دے رہے ہوں گے, ایک طرف سے وزیرستان اور سندھ کے لوگ ساتھ دے رہے ہوں گے. شاید اس کی رپورٹیں تھیں یا غلط فہمی تھی, لیکن جب انڈیا نے پاکستان پر اٹیک کیا تو پاکستان کے چاروں صوبوں کے عوام, آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے عوام اپنے تمام سیاسی اختلافات کو بھلا کر, ذاتی جھگڑوں کو پس پشت ڈال کر ایک قوم کی صورت اختیار کر گئے. ان 5 دنوں میں نہ کوئی پنجابی تھا, نہ کوئی سندھی تھا, نہ کوئی بلوچی تھا, نہ کوئی پختون تھا, نہ کوئی جیبی کا تھا, نہ کوئی کشمیری تھا, سب پاکستانی تھے, سب قوم تھے. پوری دنیا حیران تھی کہ بھارت نے کھربوں روپے کی لاگت سے ایک پراپیگنڈا تیار کر کے پاکستان کے بارے میں ایک نیگیٹو امیج دنیا کے سامنے پیش کیا ہوا تھا. اور پاکستان کے عوام جو ہمیشہ یہ ثابت کرتے ہیں, یہ تو جنگ تھی,
जब पाकिस्तान में खुदा न खास्ता कोई जल्जला आता है, कोई सैलाब आता है, कोई आफत आती है, तो उस वक्त भी हम इसी कौमी जज्बे के तहत इस्लामाबाद में कराची के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद गर्मी के दौरान लोड शेडिंग के दौरानिया 12 घंटों से तजावुज़ कर गया है। शहरियों का कहना है कि पूरा दिन लाइट न होने के बायस जीना दूभर हो गया है। तफसीलात बताएंगे जम्मार जोखियो। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सुल्तानाबाद में, जहाँ लोड शेडिंग का मसला बदस्तूर जारी है। कराची के बेशतर इलाकों में यही मसला है कि जो एलानिया लोड शेडिंग है 8 से 10 घंटे और गैर एलानिया लोड शेडिंग मिलाकर तकरीबन 12 से 14 घंटे यहाँ पर लोड शेडिंग की जा रही है। लोगों से हमने बात की, उनका यही कहना है कि यहाँ पर जो पानी के औकात हैं उनके दौरान भी बिजली जो है नहीं होती, जिस वजह से पानी भरने में मसाइल होते हैं और पानी के बहरान का भी लोगों को सामना करना पड़ रहा है। 1.5 घंटे के लिए बिजली आती है तो उसके बाद 3 साढ़े 3 घंटे के लिए बिजली चली जाती है। अगर हम मैक्सिमम लगाएं तो दिन में और रात में हमारे पास 10, 11 घंटे, 12 घंटे बिजली आ सकती है। इसके बाद नहीं देखिए हमने भाई, कारोबार रात को 9 बजे बंद करा देते हैं। उस वक्त हमारे यहाँ लाइट ही नहीं होती। बोलते जनाब बिजली बचत कर रहे हैं। कैसे बचत कर रहे हैं जनाब, उस वक्त तो लाइट ही चली जाती है। आवाम वैसे भी बहुत परेशान है, ना बिजली है, ना गैस है, ना पानी है, और मेन मसला पानी का होता है। सुबह जब पानी का टाइम होता है उस टाइम पे तो लेट होती नहीं है, तो लोग ये ज़्यादातर खारा पानी इस्तेमाल करते हैं। कारोबारी आज़ाद को भी जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उससे ज़्यादा मसला जो है वो यहाँ पर रिहायशी इलाकों में है। लोगों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत जल्द अज जल्द एक्शन ले और गर्मी के इस मौसम में लोड शेडिंग से निजात दिलाए।